کرتا ہے۔ زمین نے کہا مجھ پر وہ محبوب رہتے ہیں جو تو ڈوب رہا ہو تو تجھے واپس پلٹا لیتے ہیں۔ پھر آسمان کہنے لگا کہ میں بہتر ہوں اس لیے کہ مجھ پر چاند چمکتا ہے۔ زمین نے کہا کہ مجھ پر وہ محبوب رہتے ہیں جو تجھے دو ٹکڑے بھی کر لیتے۔ خیر اسی طرح مکالمہ چلتا رہا تو زمین نے ایک بات کی تو پھر کیا ہوا؟ فرماتے ہیں کہ یہ زمین آسمان جو تھا نا، تخیل میں شاعر کا اپنا تخیل ہوتا ہے، فرماتے ہیں کہ یہ آسمان جو تھا پہلے بالکل سٹریٹ تھا، سیدھا تھا۔ زمین نے ایک بات کی تو اس بات کے سننے کے بعد آسمان کی کمر ہی ٹوٹ گئی اور اب یہ ٹیڑھا ہو گیا۔ وہ کیا کی؟ فرمایا کہ جب آسمان نے کہا نا اپنے فخر بیان کیے تو زمین نے کہا سارا کچھ تجھ پر ہو سکتا ہے لیکن گنبد خضرا تو مجھ پر ہی ہے۔ فرماتے ہیں بزرگ، فرمایا خم ہو گئی پشت فلک تانے زمین سن کر، سن مجھ پہ ہے گنبد خضرا یہ مقدر ہے ہمارا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو جو بندہ مدینہ پاک جاتا ہے، مدینہ طیبہ زادہ اللہ شرفہا کو چھوڑنا بڑا اوکھا کام ہے، بڑا اوکھا کام ہے۔ مدینہ طیبہ تو بندہ جاتا ہے بڑے شوق کے ساتھ، بڑے ذوق کے ساتھ جاتا ہے، لیکن مدینہ پاک سے واپس آنا بڑا اوکھا کام ہے۔ بس یہی ہے کہ جان نہیں نکلتی، باقی سارا کچھ ہی ہوتا ہے۔ اللہ پاک اپنے حبیب علیہ السلام کا صدقہ ہمیں با ذوق اور با ادب رکھے، با ذوق اور با ادب رکھے۔ کئی وہاں پر بھی ہم نے بڑے ہی بے ادب دیکھے، ایسے لوگ کہ جو گنبد خضرا کو کانڈ کر کے پیٹ کر کے تصویریں بنا رہے ہوتے ہیں اور جالیوں کے سامنے کھڑے ہو کر موبائل چلا کے ایک دوسرے کو دکھا رہے ہوتے ہیں۔ یہ تو وہ بارگاہ تھی۔ فرمایا کہ باب جبریل پہ سر رکھ کے ذرا دھیرے سے کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا، پلکوں سے در یار پہ دستک دینا، اونچی آواز ہوئی تو عمر بھر کا سرمایا گیا۔ کائنات میں سب سے نازک تر بارگاہ وہ بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہاں سے آنا بڑا اوکھا ہوتا ہے۔ وہ گنبد خضرا کی ہریالیاں، وہ اللہ تعالیٰ کا کرم تھا، یہ بڑی اللہ پاک نے کرم نوازی فرمائی کہ مدینہ طیبہ زادہ اللہ شرفہ میں جب حاضری ہوئی تو جو ہمیں رہائش کے لیے جگہ ملی تھی نا، جو ہمارا وہ ہوٹل تھا جہاں پر رہائش ہوتی ہے، تو جو ہمارا کمرہ تھا وہ تھا چوتھی منزل پہ، تو کمرے کا نمبر تھا 412، تو ایک کمرے میں ہم 6 فرد تھے۔ تو میرا جو بیڈ تھا نا جہاں پر میں نے لیٹنا ہوتا تھا وہ تھا الماری کے ساتھ۔ جب ہم تقریباً مدینہ طیبہ پہنچے رات کوئی 1 بجے کے نزدیک، مکہ المکرمہ سے نکلے تھے عصر کی نماز پڑھ کے، تو مدینہ طیبہ جو ہے رات تقریباً 1 بجے پہنچے۔ تو وہ مطلب سارے دوست جو تھے اپنے کارڈ وغیرہ جو ہوٹل کے ہوتے ہیں وہ لیتے ہوئے، سارا کچھ جو وہاں پر پروسیجر ہوتا ہے وہ کرتے ہوئے تقریباً رات 1 بجے کے بعد کا ٹائم ہو گیا تھا۔ اپنے کمرے میں پہنچے، وہ اپنے اپنے بیڈ لوگوں نے سنبھال لیے، تو اللہ پاک نے کرم کیا، میرے نصیب میں جو بیڈ آیا وہ تھا دیوار کے ساتھ۔ جو ہی میں نے وہ پردہ ہٹایا تو سامنے گنبد خضرا نظر آ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہاں پر یہ پھر منظر تھا کہ کیونکہ مسجد نبوی شریف کے بالکل نزدیک ہی رہائش ملی تھی، تو وہاں پر یہ تھا کہ جب مسجد نبوی شریف میں ہوتے تو وہاں پر بیٹھ کر گنبد خضرا کو دیکھتے رہتے، جب ہوٹل پہ آ جاتے تو وہ پردہ ہٹا کے گنبد خضرا کو دیکھتے۔ اللہ پاک لے جائے، ہم سب کو بار بار لے جائے، اللہ پاک کسی ایمان والے کو اس پاک در کی زیارت کی محرومی سے بچائے، اللہ پاک ہر ایک کو وہاں پر لے جائے۔ زندگی کی کوئی تعریف پوچھے نا جی، زندگی کی تعریف کیا ہے؟ زندگی کی تعریف یہ ہے جو سانس مدینہ طیبہ میں لینے نصیب ہو جائے انہیں زندگی کہتے ہیں۔ مدینہ طیبہ بڑا ہی سونا ہے، بڑا ہی سونا ہے جی، ہر طرف ایسے ہے جس طرح کے رحمتوں کی چھما چھم بارش برس رہی ہے، آنکھیں وہاں پر آنسو برسا رہی ہوتی ہیں۔ اب انہوں نے پتہ کیا کیا ہے؟ انہوں نے یہ کیا ہے کہ گنبد خضرا شریف کے سامنے والا جو حصہ تھا نا، پہلے جب اللہ پاک کے کرم سے 2013 میں حاضری ہوئی تھی اس وقت اتنی پابندیاں نہیں تھی، سامنے کھلا میدان ہوتا تھا، نماز کے بعد وہاں پر لوگ قافلوں کی صورت میں آ کے کھڑے ہو جاتے یا بیٹھ جاتے اور اپنی نگاہیں گنبد خضرا پر ایسے لگا لیتے تھے جس طرح کے
چاند کو چکور دیکھتی ہے۔ میں حاضر ہوا نا تو وہاں پر ایک آدمی میں نے دیکھا کہ وہ پتھلی مار کے یعنی چوکڑی مار کے بیٹھا ہے اور وہ کسی کو ادھر ادھر کی خبر ہی نہیں، بس گنبد خضرا کو دیکھے جا رہا ہے دیکھے جا رہا ہے۔ تو میں نے اس سے پوچھا، پھر جو باتیں ہوئیں ان کا خلاصہ یہ ہے، میں نے کہا کہ پھر ایسا بندہ نظر آ جائے نا، بندے کا دل کرتا ہے اس کے پاس بیٹھے، آنکھوں میں ان کے آنسو ہوتے ہیں اور بڑی کیفیت میں درود و سلام پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو میں پاس بیٹھ گیا، باتیں آپس میں شروع ہو گئی۔ میں نے پوچھا کہاں سے آئے؟ کہنے لگا میں نا انڈیا سے آیا ہوں، ہندوستان سے ہوں، بریلی کے تاجدار کی نگری سے آیا ہوں۔ تو میں نے کہا کہاں کتنے عرصے بعد آتے ہیں؟ تو اس نے جو باتیں کی خلاصہ یہ کہنے لگا میں ہر سال ہی آتا ہوں۔ معمول کیا ہے؟ کہتے پہلے میں جاتا ہوں شہنشاہ بغداد کی بارگاہ میں، پہلے جاتا ہوں غوث پاک علیہ رحمہ کی بارگاہ میں، وہاں سے حاضری دے کر پھر آتا ہوں یہاں پر مدینہ طیبہ۔ کہتے اور میں کچھ نہیں کرتا، بس نماز پڑھتا ہوں، یہاں پر بیٹھ کر نبی کا روضہ ہی دیکھتا رہتا۔ تو وہاں پر دیکھا جی اب انہوں نے کیا کیے، اب انہوں نے نا کافی سارے بیرکے لگا کے کافی سارا وہ جو ہے رکاوٹیں کھڑی کر کر کے نا تو وہاں پر بیٹھنا مشکل کر دیے۔ اب وہاں پر بیٹھنے نہیں دیتے، یہ جو کھڑا ہوتا ہے دور بھی کھڑا ہوتا ہے اس کو بھی کہتے ہیں کہ آگے چلے جاؤ، کہتے ہیں کعبہ ادھر ہے، کعبہ ادھر ہے۔ میں نے کہا بدبختو، جس نبی نے کعبے کی عظمت بتائی ہے ان کی طرف منہ نہیں کرنے دیتے۔ ہمارے تو امام نے کیا کہا، فرمایا حاجیو آؤ، حاجیو آؤ، شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو بات کی ہے نا جی، یہ احادیث طیبہ کا خلاصہ ہے۔ جب یہاں سے جانے لگے تھے، وقت زیادہ تو نہیں ہو رہا جی، کتنے بجے جماعت ہے؟ 9 بجے ٹائم ہے ابھی تک۔ جب یہاں سے جانے لگے تھے نا تو میرا دل کرتا تھا، پہلے یہ دل کیا کہ پہلے مدینہ طیبہ جائیں، پھر مدینہ طیبہ سے مکہ المکرمہ آئیں، کیونکہ مدینہ طیبہ سے مکہ المکرمہ آنا یہ ایک الگ ہی اس کا جو ہے وہ ذوق ہے۔ وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ جب رب کے محبوب کی بارگاہ سے بندہ بھیک لے کے آتا ہے نا تو کعبہ معظمہ بیت اللہ شریف اس آنے والے کو اپنی رحمت کی باہوں میں لے لیتا ہے، بڑا پیار دیتا ہے، بڑا ہی پیار ملتا ہے۔ تو یہ بھی اپنا ایک ذوق ہے۔ لیکن پھر بعد میں یہ خیال آیا کہ پہلے مدینہ طیبہ نہیں جانا، پہلے مکہ پاک جانا ہے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کے پیچھے بھی ایک بات تھی، وہ یہ تھی کہ جو بندہ پہلے مدینہ طیبہ چلا جائے پھر اس نے آنا ہے مکہ پاک حج کرنے کے لیے، تو یہ جو ہوتا ہے نا جانے کے لیے بھیجتے ہیں، اس کا انہوں نے ایک شیڈول بنایا ہوتا ہے کہ جو پہلے مدینہ پاک جائے گا وہ مدینہ پاک میں اپنے دن گزار کے مکہ پاک آئے گا، حج کرے گا اور پھر مکہ پاک سے ہی واپسی ہو جائے گی، پھر واپس مدینہ پاک نہیں جانا۔ حج کے موقع پر اسی طرح انہوں نے شیڈول بنایا ہوتا ہے۔ اور جو پہلے مکہ پاک جاتا ہے، حج کرتا ہے، پھر جاتا ہے مدینہ طیبہ، تو پھر اس کی واپسی بھی مدینہ طیبہ سے ہوتی ہے۔ تو پہلے یہ ذہن بنا کہ مدینہ پاک پہلے جائیں، لیکن پھر بعد میں نا ذہن بدل گیا۔ وہ وجہ کیا تھی؟ خیال یہ آیا کہ اگر پہلے مدینہ پاک چلے گئے اور مدینہ پاک دن گزار کے مکہ پاک آ گئے تو اب وہاں پر یہ ایک جو ہے وہ غم رہے گا کہ واپس تو جانا ہی کوئی نہیں ہے، واپس تو اب مدینہ پاک جانا ہی نہیں ہے۔ تو جب پہلے مکہ پاک جائیں گے تو پھر بھاگ بھاگ کے حج کے ارکان ادا کریں گے اس شوق اور ذوق میں کہ ہم نے حج کے بعد اپنے نبی کا روزہ دیکھنے کے لیے جائیں۔ یہ اس کا اپنا ایک مزہ تھا جی، اس کا اپنا ایک ذوق ہے۔ تو اس طرح الحمدللہ اللہ پاک کے کرم سے ہو گیا۔ میں کل ہی پڑھ رہا تھا کہ اس میں فضیلت کتنی ہے، اس طرح اگر شیڈول بن جائے نا اس کی فضیلت کیا ہے؟ فرماتے ہیں اس کی فضیلت یہ ہے کہ جو بندہ مکہ المکرمہ جائے، اللہ پاک ہمیں ان لوگوں کے صدقے ہمیں بھی ان میں شمار فرمائے۔ فرمایا جو بندہ حج کرتا ہے اللہ پاک قبول فرمائے، وہ ایسے پاک ہو جاتا ہے کہ جس طرح کہ وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والے دن پاک تھا۔ تو فرمایا جو بندہ حج کرنے کے لیے جائے پہلے حج کرے پھر جائے مدینہ پاک میں۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ مدینہ پاک جائے گا تو حج کرنے کی وجہ سے پاک ہو جائے گا، اب پاک ہو کے پاک نبی کی بارگاہ میں حاضری دے۔ جب بندہ فوت ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے نا فوت ہوتا ہے تو ہم نے اس کو دفن کرنا ہوتا ہے مٹی میں، اس کے باوجود ہم اس کو غسل بھی دیتے، کفن بھی دیتے، خوشبو بھی لگاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ سوال نا
شاعر اسلام حفیظ جلندری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا تھا شعروں کی صورت میں. کہنے لگے کہ جب مٹی میں دفنایا گیا ہوں تو کاہے کو نہلایا گیا ہوں. کہ جب مٹی میں ہی دفنانا تھا تو نہلانے کی اور چٹا کفن پہنانے کی، خوشبوئیں لگانے کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کا جواب پھر گورڈا کے تاجدار نے دیا، پھر نصیر الدین نصیر نے دیا. کیا کہنے لگے؟ فرمانے لگے کون ہے نصیر ان کے سوا ایسا کہ جو بخشوانے کو آئے تو بخشوا کے چلے، بعالم پاکیزگی نظر پڑے ان پر، مسافران لحد اس لیے نہا کے چلے. فرمایا جانے والے کو فوت ہونے کے بعد غسل اس لیے دیا جاتا ہے، چٹا کفن اس لیے پہنایا جاتا ہے، خوشبوئیں اس لیے لگائی جاتی ہیں کہ تم نے تو دفن کر کے واپس پلٹ آنا ہے. اس کی آنکھوں نے اس محبوب کا جلوہ دیکھنا ہے کہ جن کے بارے میں فرماتے ہیں کہ قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں پہ گروں، گر فرشتے مجھ کو اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. فرماتے ہیں بعال میں پاکیزگی نظر پڑے ان پر، اسی لیے مسافران لحد نہا کے چلے. فرمایا کہ قبر کے جو مسافر ہیں وہ اس لیے نہا کے جا رہے ہیں کہ ان آنکھوں سے اب انہوں نے رب کے مصطفیٰ کا دیدار کرنا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو مکہ المکرمہ سے مدینہ طیبہ بعد میں جانے میں یہ حکمت ہے جی کہ فرمایا پہلے حج کرو، گناہوں کو دھلواؤ، پھر جاؤ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں. اب وہاں پر کیا ہوگا؟ اب وہاں پر جا کر تم گنبد خضرا کی ہریالیوں کو دیکھو گے تو سکون تمہاری آنکھوں کے رستے سے تمہارے دلوں میں اتر جائے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو مدینہ پاک بڑا ہی سونا ہے جی، بڑا ہی سونا ہے. کائنات میں مدینہ ایک ہی ہے، مدینہ پاک ایک ہی ہے. مدینہ پاک کے ناموں میں سے ایک طیبہ ہے، طیبہ ہے، مدینہ منورہ ہے. مدینہ منورہ کو نا جی یثرب کہنا گناہ ہے. یہ نعت چلاتے ہیں نا بعض اوقات، یہ لگی ہوتی ہے لوگوں کے موبائلوں پہ بھی، عورت کی آواز میں بھی ہوتی ہے مردوں کے، شاہ مدینہ یثرب کے والی. کتابوں میں لکھا ہے کہ جو مدینہ پاک کو یثرب کہے وہ گناہ گار ہے. یثرب کا معنی ہوتا ہے بیماریوں کی جگہ. تو جب محبوب علیہ السلام وہاں پر جلوہ گر ہوئے تو اب مدینہ منورہ بنا ہے، یعنی وہاں پر جو بھی آتا ہے اللہ پاک اس کو ظاہر باطن کی شفائیں عطا فرما دیتا ہے. تو مدینہ پاک اتنا سونا ہے، اس کے باوجود آپ جانتے ہیں کہ حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آج آپ جاتے ہیں نا عمرہ کے لیے مدینہ طیبہ میں، آپ کو زیادہ سے زیادہ کتنے دن ملیں گے؟ 16 دن مل جائیں گے. چلو 25 دن کر لیتے ہیں، مہینہ کر لیتے ہیں. 1 مہینہ رہے پھر واپس پلٹیں تو اس وقت کیفیت دیکھی جاتی ہے کہ پاؤں اٹھتے نہیں ہیں، آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں. کئی مرتبہ تو دوست اس کو کھینچتے ہیں یار واپس آ جاؤ. لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ آج بس آخری دن ہی ہے، قدم یہاں سے اٹھ نہیں سکیں گے. دعائیں وہاں پر دل سے نکلتی ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے آپ کا دامن رحمت، آقا ہم سے بھول ہوئی. آقا جو آپ سے ہم دور رہ کے آئے ہیں وہ ہم سے بھول ہوئی تھی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے در پہ آ کر پتہ چلا ہے کہ زندگی کسے کہتے ہیں. تو وہاں سے قدم نہیں اٹھتے، دل کرتا ہے کہ دعا قبول ہو جائے، یہاں پر ہی دفن ہونا نصیب ہو جائے. 1 مہینہ رہے تو مدینہ طیبہ کو چھوڑنا اوکھا ہو گیا. وہ محبوب کے غلاموں حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا بچپن بھی مدینہ میں گزرا، جن کی جوانی بھی مدینہ میں گزری، اور عمر کا بڑھاپے کا ایک حصہ بھی مدینہ میں گزرا، جب وہ مدینہ طیبہ کو چھوڑ رہے تھے تو اس وقت کیفیت کیا ہوگی؟ کائنات میں مدینہ طیبہ سے بڑی گدی کوئی نہیں تھی، اور امام علی مقام سے بڑا کوئی پیر بھی کوئی نہیں تھا. اس کے باوجود انہوں نے اپنے نانا جان پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے میٹھے مدینے کو چھوڑا. کس لیے؟ اس لیے کہ نبی کا دین بچانے کے لیے سب قربانیاں دینی پڑ. ان کو پتا تھا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان اول الناس بی المتقون من کانوا حیث کانوا، ہو میرا غلام جو بھی ہو جہاں کا رہنے والا ہو وہ ہمارے قریب ہی رہا کرتا ہے.
تو امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے اور آپ کے گھر والوں نے جب مدینہ طیبہ چھوڑا، خود سوچیں، تصور کریں کہ کتنا اوکھا کام تھا۔ پھر ان حالات میں کہ جب ہر طرف سے یزیدی جو تھے انہوں نے پہرے لگائے ہوئے تھے اور اپنے کارندے چھوڑے ہوئے تھے کہ کہیں امام علی مقام کا ساتھ دینے والے اکٹھے نہ ہو جائیں، ان حالات میں بھی اگر دین کے پرچم کو بلند کیا ہے تو اس کو خون رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے۔ تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے پھر حج کے دن تھے جب مدینہ طیبہ سے آپ مکہ المکرمہ آئے، مکہ المکرمہ میں ٹھہرے تو آپ کو پتہ چلا کہ یزیدی یہاں پر پہنچے ہوئے، اس خوف سے کہ کہیں یہاں پر حرم شریف کی حدود میں خون ریزی نہ شروع ہو جائے، آپ نے مکہ المکرمہ کو بھی چھوڑ دیا تھا۔ وہ تو اتنے امن والے تھے، پھر کربلا میں جا کر کربلا کی ریت کو اپنے پھولوں کے ساتھ انہوں نے حسن دیا۔ تو یہ ساری قربانیاں کس لیے تھیں؟ یہ نبی علیہ السلام کے دین کے لیے۔ مدینہ طیبہ چھوڑنا پڑا تو سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھوڑ دیا۔ تو آج کوئی بندہ کہے کہ میں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی غلامی کا حق ادا کر دیا ہے، نہ چہرے پہ داڑھی شریف ہو، نہ نماز پلے ہو، اور نہ ہی نبی علیہ السلام کے صحابہ نبی علیہ السلام کی نسبتوں کا احترام ہو، اس کے باوجود وہ کہے کہ میں حسینی ہوں، قسم با خدا وہ یزیدی تو ہو سکتا ہے، حسینی نہیں ہو سکتا۔ اگر حسین کو دیکھنا ہونا جی، امام علی مقام امام حسین کی عظمتیں تو وراء الورا، کوئی آج تک خادم حسین کی عظمت کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ کفر جس کے نام سے لرزتا ہے، اور ان کے جانے کے بعد بھی آج بھی جب ان کا نام آتا ہے تو ان کے نام اور ان کی تصویر سے کفر ڈرتا ہے۔ یہ شان ہے خادم حسین کی، تو حسین کی عظمتوں کا کیا عالم ہوگا؟ اس لحاظ سے ان کی تعلیمات پہ عمل کرنے سے ہی بندہ حسینی بنتا ہے۔ ان کی تعلیمات کیا ہیں؟ انہوں نے قرآن سے پیار کیا، انہوں نے نماز میں سجدوں سے پیار کیا، انہوں نے اپنے نبی علیہ السلام کی سنتوں سے پیار کیا، انہوں نے قرآن کریم کی تلاوت سے پیار کیا۔ تو کوشش کریں قرآن پاک کی تلاوت کو، اور وہ ہے کہ جنہوں نے نیزے کی نوک پر بھی رب کا قرآن پڑھا۔ ہر بندہ اپنے گریبان میں جھانکے، ہر بندہ اپنا جو ہے وہ موازنہ اور مشاہدہ اور محاسبہ کرے کہ روزانہ کتنا قرآن پڑھتے ہیں۔ اگر روزانہ قرآن پاک بھی نہیں پڑھتے، نماز کی بھی پابندی نہیں ہے، تو پھر کس منہ سے وہ بندہ کہے گا کہ میں امام حسین کا غلام ہوں؟ اس لحاظ سے نماز کی پابندی ضروری ہے، نماز کی پابندی کریں، درود پاک کی کثرت کریں، اہل بیت اطہار کا ذکر کرنا، یہ ہمارے ایمان کی جان ہے، بلکہ عین ایمان ہے۔ آج اگر مسجد میں ہم بیٹھے ہیں، مسجد سے اذان 5 وقت آتی ہے، کسی نے کہا تھا نہ پوچھ زمانے کی ان بے زبان کتابوں سے، مسجد میں اذان آئے تو یقین کر کے حسین زندہ ہے۔ تو آج بھی اگر مسجدوں سے اذان آ رہی ہے تو یہ امام حسین کی قربانیوں کا صدقہ ہے۔ اب یہاں پر کتنے لوگ بیٹھے ہیں جی، کسی سے پوچھیں گے وہ کیا کہے گا؟ میرا نام کیا ہے؟ غلام حسین ہے۔ کسی سے پوچھیں گے وہ کہے گا میرا نام غلام مصطفیٰ ہے۔ کسی سے پوچھیں گے وہ کہیں گے میرا نام غلام حیدر ہے۔ کوئی کہے گا میرا نام محمد حسن ہے۔ نبی کے گھر والوں کے نام تو ملیں گے، کسی کا نام یزید بھی نظر آئے گا بھی نہیں، اس لیے کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی لیے فرمایا تھا شہنشاہ دوران نے فرمایا کہ محبوب علیہ السلام کے نواسے پیارے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ ہے، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقہ کے بنائے لا الہ است حسین۔ فرمایا اگر کلمہ توحید کی، کلمہ رسالت کی، نبی علیہ السلام کے اس کلمہ طیبہ کی بنا آج بھی قائم ہے تو یہ امام حسین کی قربانیوں کا صدقہ ہے۔ تو لہٰذا ان کے ذکر بھی کرنا ہے، ان کا ذکر بھی کرنا ہے، اور ان کی تعلیمات پہ عمل بھی کرنا ہے۔ ان کو یاد کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ان کو یاد کرنا ہے نا، تو ان کو یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی کوئی کام کرنے لگے تو ان کو یاد کریں کہ ان کا طریقہ کون سا تھا۔ یہ نہیں ہے کہ سال کے بعد بیٹھ کر ان کے نام کا لنگر پکا کے چند باتیں کر کے اٹھ گئے، یہ نہیں، بلکہ ان کے طریقوں پہ عمل کرنا ہے کہ انہوں نے کن رستوں پہ چل کر رستوں کو خوشبوئیں دی ہیں، ہم نے ان رستوں پر چل کر ان کے قدموں کی خیرات کو حاصل کر۔ اللہ پاک اپنے حبیب علیہ السلام کے پیارے نواسوں کا صدقہ، اہل بیت اطہار کی ان عظیم قربانیوں کا صدقہ
ہم سب کو بار بار مدینہ طیبہ کی با ادب حاضری نصیب فرمائے، اور کریم مالک کرم فرمائے، اور جب ہمارا آخری وقت آئے تو مالک ہمیں اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے شہادت کی موت نصیب فرمائے، اپنے پیاروں کی نبی علیہ السلام کی ہر نسبت کی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔